انشاءاللہ چند طالب علمانہ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اس موضوع کے عنوان سے۔ امانت یا امین، یہ الفاظ پہلے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ الفاظ کی وضاحت ہو تاکہ یہ بچے اور جوانوں کے لیے، بزرگان الحمدللہ جانتے ہیں لیکن یہ بچوں کے لیے بھی، تاکہ یہ الفاظ، کیونکہ جب تک ہم الفاظ سے آشنا نہیں ہوں گے اس وقت تک مفاہیم کلیہ جو اس مفہوم کو جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس تک پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ اگر الفاظ کی صحیح سے وضاحت نہ ہو تو مفہوم کے بجائے انسان مصداق میں محدود ہو جاتا ہے یا مصداق کا اسیر بن جاتا ہے، کیونکہ مصداق اس لفظ کا مکمل معنی نہیں ہوتے بلکہ وہ اس کی شرائط یا اس کے لوازمات میں سے کوئی ایک لازمہ ہوتے ہیں جو مصداق ہوتے ہیں۔ مصداق مفہوم کلی نہیں کہلاتا، مفہوم کلی وہ ہوتا ہے جو اس لفظ کے ایک مکمل معنی کے اوپر تطبیق کرتا ہے پورا مطلب۔ جس طرح بہت سارے الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں کہ میں صرف مثال دے کر آگے بڑھوں گا، کیونکہ اگر ہر لفظ کی وضاحت کریں گے تو پھر موضوع بہت طویل ہو جائے گا، اس لیے یہ مختصر سی ایک نشست ہے، اسی میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ موضوع آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ لفظ امین یا امانت، کیونکہ یہ الفاظ جو امن، امین، امانت، مومن، یہ سارے الفاظ ایک ہی خاندان کے ہیں، کیونکہ الفاظ کے خاندان ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے خاندان ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں انسانوں کی، اسی طرح الفاظ کے بھی خاندان ہیں، الفاظ کی بھی فیملیز ہیں کہ ایک ان کا مرکز ہوتا ہے اور جس کو مصدر کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں عربی آداب ہیں، ادبیات ہیں، اس کے اندر مصدر کہتے ہیں۔ مصدر یعنی وہ مرکزی لفظ جس سے تمام الفاظ نکلتے ہیں، مصدر وہ لفظ ہوتا ہے مرکزی۔ بہرحال الفاظ کے بھی ایک یہ ایک باقاعدہ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک پورا موضوع ہے کہ الفاظ کس طرح نکلتے ہیں، الفاظ کس طرح ہجرت کرتے ہیں، یعنی الفاظ بھی مہاجر ہوتے ہیں، جیسے انسان مہاجر ہیں، ہجرت کر کے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے ہیں کسی بھی غرض سے، لیکن اسی طرح الفاظ بھی مہاجرت کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں۔ جس طرح یہ ہماری زبان اردو زبان ہے، اس میں کئی زبانوں کا ملاپ ہے، مکسچر ہے۔ اردو کا جو معنی، لفظ اردو جو ہم استعمال کرتے ہیں نا، اردو کا معنی لشکر ہے۔ لشکر یعنی اس وجہ سے کیونکہ یہ تمام بہت ساری زبانوں سے مل کر بنی ہے، بہت سارے زبانوں کے جو الفاظ ہیں انہوں نے ہجرت کر کے اردو میں جمع ہوئے ہیں، وہ مہاجر الفاظ ہیں جو آئے ہیں دیگر زبانوں سے۔ لفظ، اب ہم آئیں اپنے اس مطلب کی جانب۔ لفظ امین امن سے نکلا ہے، امن اس کا ایک مرکزی مصدر ہے، اسی امن سے امین بھی نکلا ہے، مومن لفظ بھی اسی سے ہے اور امانت بھی اسی سے ہے، کیونکہ یہ کہہ لیں انسانی صفت بھی ہے، امنیت یا امانت انسانی صفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا وجود، انسان کا یہ جو وجود ہے، یہ اسٹرکچر اس طرح بنایا ہے کہ یہ اس کے انسان کے اندر کئی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، اور ان صلاحیتوں کے پروان چڑھنے کو تربیت کہتے ہیں۔ تربیت سے مراد یہی ہوتی ہے، تربیت اس کو نہیں کہتے کہ مثلا ہم باہر سے کچھ ڈالیں، باہر سے کچھ ڈالنے کو تربیت نہیں کہتے، بلکہ انسان کے وجود میں جو اللہ تعالیٰ نے صفات رکھی ہیں ان صفات کے پروان چڑھنے کو تربیت کہتے ہیں۔ وہ صفات چڑھتی ہیں، وہ صفات جو پروان چڑھتی ہیں، بہت ساری صفات ہیں جس میں سے ایک صفت ہے یہی امنیت، امن، کیونکہ جب تک یہ امنیت نہیں ہوگی انسان مومن نہیں بن سکتا۔ اس کا وجود سب سے پہلے امنیت میں ہونا ضروری ہے، یعنی امنیت سے مراد، امن کا معنی آپ سب جانتے ہیں نا، امن یعنی جو محفوظ ہو جائے، جو ہر طریقے کے خطرات، ہر طریقے کے آفات سے محفوظ ہو جائے، اس کو
امن کہتے ہیں. امن جنگ کے مقابل ہے، جنگ یعنی خطرات میں ہے، اور امن جو بالکل محفوظ ہو جائے. اسی سے لفظ مومن ہے. مومن کو مومن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مومن کا نفس، مومن کا وجود شیطانی وسوسوں سے، جو اس کا عدو مبین ہے، عدو مبین یعنی کھلا دشمن ہے، آشکارا دشمن ہے، شیطانی حملوں سے، شیطانی وسوسوں سے جس کا وجود محفوظ ہو جائے اس کو مومن کہتے ہیں. قرآن کریم نے مومن، اسی وجہ سے مومن کو مومن کہا ہے کیونکہ وہ محفوظ ہو گیا ہے. اور محفوظ ہوا کیسے ہے؟ اس لیے محفوظ ہو گیا ہے کیونکہ وہ الہی حدود کے اندر آ گیا ہے، اس دائرے کے اندر آ گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لانا تھا. اللہ تعالیٰ نے جس حدود کے لیے اس کو خلق کیا تھا، اس حدود میں آنے کے لیے. اور وہ حدود کے جس میں انسان زندگی بسر کرتا ہے، ان حدود کو قرآن کی اصطلاح میں تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ یعنی وہ قوانین اور حدود الہی جس میں انسان زندگی بسر کرے گا. بس آپ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ احزاب کی 72ویں آیت ہے، غالباً آخری آیت ہے، یہ 72 نمبر آخری آیت ہے. 73 آیات ہیں سورہ میں، تو یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. سورہ مبارکہ احزاب کی 72 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے امانت الہی کا ذکر کیا ہے. اور اب وہ امانت ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ امانت صرف انبیاء کے لیے ہے، وہاں پہ انبیاء کا لفظ استعمال نہیں ہوا اس آیت میں. نہ یہ کہا کہ یہ امانت ہدایت کرنے والے ہادیوں کے لیے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلی جملہ استعمال کیا کہ یہ امانت الہی ہم نے پہاڑوں کو دی، جبل کو دی، زمین کو دی، آسمان کو دی. خداوند متعال نے اس آیت میں بیان کیا. لیکن کوئی بھی یہ امانت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوا. فقط کس نے یہ امانت اٹھائی؟ انسان نے. یحملنہ الانسان، فقط یہ حامل کون بن گیا؟ حامل عربی زبان میں کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو. حمل، ہا میم لام، حمل کہتے ہیں بوجھ اٹھانا. اور حامل جس کے کاندھے پر ذمہ داری ہے، بوجھ جو اٹھاتا ہے اس کو حامل کہتے ہیں. حامی اور ہے، حامل اور ہے. حامی اور حامل میں یہی فرق ہے. حامی وہ ہے جو بوجھ نہیں اٹھاتا، ذمہ داری نہیں اٹھاتا، لیکن حمایت کرتا ہے. اب یہ فرق ہوتا ہے نا، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، مثلا ابھی جیسے آپ دیکھتے ہیں، آپ کو مثال کرکٹ کی دی جائے تو زیادہ جلدی سمجھ آئے گی، یہ بچوں کے بھی اور جوانوں کے بھی، کیونکہ زیادہ شوقین کرکٹ کے ہوتے ہیں نا. مثلا آپ دیکھتے ہیں کرکٹ کی ٹیم ہوتی ہے، کرکٹ کی ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں. 11 ہوتے ہیں کھلاڑی. کتنے ہوتے ہیں؟ 11 ہی ہوتے ہیں. میدان میں اترتے ہیں 11 کھلاڑی. وہ 11 میدان میں اترتے ہیں اپنی ٹیم کو فتح دلانے کے لیے، جتوانے کے لیے، کامیابی دلانے کے لیے. لیکن وہ پورا جو پنڈال ہوتا ہے، پویلین جو ہوتا ہے، اس کے اندر کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ 11,000 سے بھی زیادہ. 20,000، 25,000، 11,000، 10,000 اتنے ہوتے ہیں نا تماشائی. وہ تماشائی ہوتے ہیں، وہ میچ کو دیکھنے آتے ہیں. وہ کون ہیں؟ جو آپ دیکھتے ہیں وہ تماشائی کیا کرتے ہیں؟ جب کھلاڑی کوئی چھکا لگاتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں نا. کھلاڑی خوش ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہوتا. وہ چھکا لگا کے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنے وہ تماشائی خوش ہوتے ہیں، شائقین خوش ہوتے ہیں. لیکن وہ جتنا بھی شور مچا لیں، جتنا بھی وہ سیٹیاں بجا لیں، تالیاں بجا لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن وہ حامل نہیں ہے، پھر بھی حامی ہے. کیوں حامی ہے؟ کیونکہ حامل بننے کے لیے میدان میں اترنا ضروری ہے. کیونکہ حامل تماشائی جو اطراف میں بیٹھ کر تماشا دیکھیں اور صرف اچھے کام پر خوش ہو کے تالیاں بجا دیں، اپریشیٹ کر دیں، وہ پھر بھی حامی ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک اپنے کاندھے پر ذمہ داری نہیں اٹھائی. لیکن یہ جو 11 کھلاڑی میدان میں اترے ہیں وہ کیوں حامل ہیں؟ کیونکہ ان کے کاندھے پر ذمہ داری ہے اپنی ٹیم کو جتوانے کی. ایسا ہی ہے نا، ان 11 کھلاڑی پر ذمہ داری ہے نا. عزیزان محترم، اب مطلب کی جانب آئیں. یہ مثال تھی. حامل اور حامی میں یہی فرق ہے. اللہ نے سورہ مبارکہ احزاب میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسان کو حامی بنایا.
حامی نہیں بنایا کہ انبیاء آ کر کام کریں، انسان درود پڑھے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو گیا، نہ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کیا کہا؟ انبیاء نے آ کر اپنا کام کرنا ہے، انسانوں نے، مسلمانوں نے انبیاء کا بازو بننا ہے، یعنی حامل بننا ہے، حامی نہیں خالی۔ قرآن یہ ذمہ داریاں ہماری لگا رہا ہے، ہم نے اس کام میں، اس امر میں، ان امور میں جو نبی کرنے آئے ہیں، ان امور میں نبی انبیاء کا ساتھی بننا ہے، ساتھی بننا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کام نبی کر دیں سارے، کام ہمارے امام کر دیں سارے، اور ہم کہیں کہ بس کام وہ کریں، ہم بیٹھ کر پویلین میں تماشائی بن کے دیکھیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا انسان کو خلق نہیں کیا، بلکہ سورہ احزاب کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے یہ امانت پہاڑوں کو دی، نہیں اٹھا سکے پہاڑ وجود کے حساب سے ہم دیکھیں پہاڑ کتنے قوی اور مضبوط ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، کتنے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، کتنے قوی مضبوط ہوتے ہیں، لیکن پہاڑ بھی یہ امانت نہیں اٹھا سکے، جانور یہ امانت نہیں اٹھا سکے۔ ہاتھی زیادہ مضبوط ہے یا انسان؟ ہاتھی زیادہ مضبوط ہے نا، ہاتھی بھی یہ امانت نہیں اٹھا سکا، کتنا اس کا موٹا بدن ہوتا ہے، کتنا وزنی ہوتا ہے، لیکن ہاتھی بھی یہ امانت نہیں اٹھا سکا۔ بھینس اور گائیں بھی یہ امانت نہیں اٹھا سکی، بھینس بھی مضبوط ہوتی ہے نا، وہ گائیں 10-12 آدمیوں سے بھی وہ سنبھلتی نہیں ہے، کتنی طاقت ہوتی ہے گائیں میں، جانور میں، بھینسوں میں ہوتی ہے نا طاقت، لیکن اتنی طاقت کے باوجود بھی وہ یہ امانت نہیں اٹھا سکے، نہ پہاڑ، نہ جانور، نہ چرند پرند، کوئی بھی نہیں اٹھا سکا، حتیٰ کہ زمین اور آسمان نے بھی اس امانت کو نہیں اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے انسان نے بڑھ کے یہ امانت اٹھا لی، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے وہ امانت کیا ہے۔ ہم نے لے تو لی ہے وہ امانت، اس امانت کے حامل ہم سب بیٹھے ہیں، حضرت آدم سے لے کر اور تا قیامت آنے والی ہر نسل انسانی امانت الہی کی حامل ہے، کیونکہ اٹھا لی ہے وہ امانت، اٹھا لی ہے۔ اب لیکن سوال یہ بنتا ہے بھئی ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہم نے اتنی بڑی امانت اٹھا لی ہے، معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم، امانت اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے سورہ احزاب میں 72ویں آیت میں، وہ امانت ہمیں معلوم کرنی ہے کیا ہے، جانتے وہ امانت کیا ہے؟ میں سمجھانے کے لیے مختصر بتا رہا ہوں، کیونکہ علماء نے بہت خوبصورت تفاسیر کی ہیں، کسی نے احکام کے اوپر تفسیر کی، کسی نے اور عہد الہی کے اوپر تفسیر کی، کسی نے عقائد کے اوپر تفسیر کی، کسی نے اخلاقیات کے اوپر اس آیت کی تفسیر کی، بہت خوبصورت تفسیریں ہیں، لیکن ان تمام تفاسیر کا ایک کلی مفہوم صرف میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ وہ امانت کیا ہے؟ وہ امانت یہ ہے کہ پہاڑوں سے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے، جب پہاڑوں کو خلق کیا تو پہاڑوں سے اس وقت خلقت کے وقت پوچھا کہ اس کائنات میں بن کر جاؤ گے یا بننے جاؤ گے؟ بن کر جانا اور ہے، بننے جانا اور ہے۔ پہاڑوں نے کہا پروردگارا، اشفق کا جملہ استعمال ہوا اس آیت میں، شفق، شین فا قاف، شفق کہتے ہیں خوف کو، شفق کہتے ہیں عربی زبان میں خوف کو، اور بھی جملے استعمال ہوئے ہیں خوف کے بارے میں، لیکن شفق ایسے خوف کو کہتے ہیں جو کسی بڑے کی بزرگی کی وجہ سے دل پر پڑتا ہے، ایسے خوف کو، کسی بڑے کی موجودگی کی وجہ سے۔ مثلا گھر کے اندر آپ کے والد صاحب موجود ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں اولاد جب والد گھر میں نہیں ہیں، یا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کے گھر میں مثلا والد صاحب موجود ہیں، اب 2 بیٹے ہیں گھر میں مثال کے طور پہ، اب وہ ان کے بیٹھنے کا انداز، جب والد صاحب کمرے میں نہیں ہیں تو ان کے بیٹھنے کا انداز کچھ اور ہوگا، کسی بھی طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں، ٹانگیں پھیلا کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اسی کمرے کے اندر، اسی روم کے اندر، اسی حجرے کے اندر جب ان کے والد صاحب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اب ان کے بیٹھنے کا انداز الگ ہو جائے گا، ٹانگوں کو سمیٹ لیں گے، 2 زانو ہو کر بیٹھ جائیں گے یا 4 زانو ہو کر بیٹھ جائیں گے، ادب سے بیٹھیں گے نا والد صاحب کے سامنے۔ یا کوئی بزرگ شخصیت آ جائے، کوئی عالم دین آپ کے گھر میں آ جائے، کوئی بھی عالم دین آپ کے گھر آ جائے، تو کیا آپ عالم دین کے سامنے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھیں گے؟ کیسے بیٹھیں گے؟ 4 زانو ہو کے جیسے ابھی بیٹھے ہیں، یا 2 زانو ہو کے جیسے تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے بیٹھیں گے نا۔ کیوں؟
کیونکہ وہ جو آیا ہے وہ آپ کو، اگر اس کے سامنے، اس عالم دین کے سامنے آپ ایسے نہیں بیٹھیں گے تو وہ عالم دین آپ کو قتل کر دے گا، مار دے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن کیوں آپ اس کے سامنے ایسے بیٹھ رہے ہیں اتنے ادب سے؟ کیونکہ اس کی بزرگی، اس کے علم اور اس کے رتبے کی وجہ سے جو آپ کے دل پر کیفیت طاری ہوئی، اس روب کو خوف، اور اس خوف کو عربی زبان میں شفق کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شفق۔ یہ خوف وہ نہیں ہے کہ ایک خوف تو وہ ہے جس میں ایک خوف آپ کو ہوتا ہے دہشت گرد سے، دہشت گردوں سے خوف ہے نہیں ہے؟ دہشت گرد کیا کرتے ہیں؟ فائرنگ کر کے مار دیتے ہیں، بم دھماکے کر دیتے ہیں، یہ خوف ہے نا؟ یہ خوف اور ہے۔ لیکن ایک خوف جو آپ کو آپ اپنے والد صاحب کا ہے، جو آپ کے دل پر روب طاری ہوا عالم دین کی گھرانے سے، بزرگ شخصیت کی وجہ سے، اس کے رتبے کی وجہ سے، یہ خوف اور ہے، اور دہشت گرد نے جو آپ کے دل پر خوف ڈالا وہ اور ہے۔ شفق اس خوف کو نہیں کہتے۔ مثلا یہ خوف وہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، مثلا اگر ہم یہ اللہ سے خوف، اللہ کا خوف ہے نا، مطلب اپنے خالق کا خوف دل پہ، اللہ کا خوف، اللہ سے خوف کرو، ہم بولتے بھی ہیں عام زبان میں، بولتے ہیں نا جی خدا کا خوف کرو۔ اب خدا سے خوف سے مراد کیا ہے؟ کہ خدا معاذ اللہ دہشت گرد کی طرح ہمیں مار دے گا؟ نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا سے خوف سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اس کے وجود کی وجہ سے میرا وجود باقی ہے۔ اس بزرگی، اس کے روب، اس کے رتبے اور اس کے مرتبے کی وجہ سے ہمارے دل پر جو کیفیت طاری ہوگی، اس روب کو خوف کہتے ہیں، اور اس کو شفق بھی کہتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں جب ایمان کے 4 ارکان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امیر المومنین نے بیان کیا مومن بننے کے لیے آپ کو اپنے وجود میں 4 پلر کھڑے کرنے ہوں گے، ورنہ مومن نہیں بن سکتے۔ وہ 4 کون کون سے ہیں؟ وہ بیان کیے ہیں پہلے بھی، لیکن شاید وہ کافی عرصہ ہو گیا، بیچ میں گیپ بھی آ گیا تھا۔ وہ 4 ارکان نہج البلاغہ میں مولا علی نے بیان کیے: صبر، یقین، عدل، جہاد۔ 4 ارکان، صبر، یقین، عدل، جہاد۔ یہ 4 پلر آپ نے اپنے وجود میں کھڑے کرنے ہیں، ورنہ آپ مومن نہیں بن سکتے۔ ایمان کی عمارت، یہ ابھی مسجد بنی ہوئی ہے نا، یہ آپ کو پلر نظر آ رہے ہیں نا، پلر کھڑے ہیں نا مسجد میں، یہ ستون اور پلر، بھئی یہ پلر نہیں ہوں گے تو عمارت گر سکتی ہے، خطرہ ہے۔ یہ جتنی آپ کی یہ چھت ڈلی ہوئی ہے مسجد کی، یہ چھت بغیر پلر کے قائم نہیں رہ سکتی، درمیان سے گر جائے گی، خطرہ ہے۔ اس لیے ستون اور پلر کا ہونا ضروری ہے۔ مومن بننے کے لیے ایمان کے 4 پلر مولا علی نے بیان کیے، 4 پلر، 4 ستون ایمان کے: صبر، یقین، عدل، جہاد۔ لیکن پھر ان 4 پلر کے اندر کچھ مٹیریل بھی ڈلے گا۔ مٹیریل ان پلروں میں ڈلا ہوا ہے یا نہیں؟ کیا ڈلا ہوا ہے پلر میں؟ یہ بتائیں بچے، ان پلروں میں کیا کیا ڈلا ہوا ہے؟ سیمنٹ ہے، بجری ہے، سریا ڈلا ہے، یہ ساری چیزیں ڈلی ہیں نا، یہ مٹیریل ہے اس کا۔ جب تک یہ مٹیریل نہیں استعمال ہوگا پلر کھڑا، پلر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح یہ جو 4 پلر ایمان کے ہیں نا، صبر، یقین، عدل، جہاد، ان 4 پلروں کے بھی مٹیریل ہیں اندر، وہ بھی 4 ہیں، وہ بھی مولا علی نے بیان کیے ہیں۔ یہ آپ نے جا کے پڑھنا ہے انشاءاللہ، ابھی کیونکہ اگر میں اس کی تفسیر کروں گا تو پھر اور زیادہ موضوع کھل جائے گا۔ آپ نے نہج البلاغہ میں جا کے پڑھنا ہے، یہ ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے، ہوم ورک ہے۔ نہج البلاغہ میں امام نے بیان کیا اور کہا کہ صبر، یقین، عدل، جہاد، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 4 پلر یہ بیان کیا۔ اب 4 پلر میں جو پہلا ہے صبر کا پلر، ستون صبر، مومن کے وجود میں ستون صبر، اس کے 4 مٹیریل اور بیان کیے: شوق، شفق، زہد، ترقب۔ اب یہ 4 مٹیریل، جیسے اس کے اندر بجری ڈلی ہے، کنکریٹ ڈلا ہے، سریا ڈلا ہے، یہ ساری چیزیں ڈلی ہیں نا، پھر یہ پلر بنا ہے۔ اسی طرح صبر کا پلر کھڑا ہوگا: شوق، شفق، زہد، ترقب۔ شوق کہتے ہیں عشق کو، عشق الہی۔ شفق وہی خوف آ گیا جو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ شفق کی ابھی وضاحت کی ہے نا میں نے، اس خوف کی وجہ سے کوئی بھی امانت الہی نہیں اٹھا سکا۔ شفق طاری ہو گیا، پہاڑوں پر شفق طاری ہو گیا، جبل پر شفق طاری ہو گیا، زمین و آسمان و ہر مخلوق پر شفق طاری ہو گیا۔
لیکن انسان نے یہ امانت اٹھائی ہے. شفق وہی خوف، شوق، شفق، زہد یعنی زہد و تقوی، اور ترقب کہتے ہیں انتظار موت کو. یہ چار مٹیریل جب ڈلیں گے تو ستون صبر قائم ہوگا. ایک پلر یعنی وجود میں قائم ہوگا. پھر اس کے بعد اور بھی بہرحال پھر جہاد کے چار امام نے بیان کیے، عدل کے چار مٹیریل بیان کیے، عدل کے اسی طرح اور بھی بیان کیے. بہرحال توجہ کریں، یہ امانت پہاڑ نہیں اٹھا سکے. کیا تھی وہ امانت؟ کہ بھائی آپ دنیا میں پہاڑ، اس کائنات میں پہاڑ اللہ تعالیٰ نے خلقت کے وقت پہاڑوں سے کہا آپ بن کر جاؤ گے یا بننے جاؤ گے؟ پہاڑوں نے کہا پروردگارا ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے، ہم بن نہیں سکتے، تو جیسا ہمیں بنا دے. جانور وہ نہیں بن سکتے کچھ بھی. آپ نے کبھی دیکھا کوئی گدھا جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا؟ بنا ہے ڈاکٹر کوئی گدھا؟ نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے بننے کی. وہ گدھا ہی رہے گا پوری زندگی، گدھا ہی رہے گا نا. کوئی بھینس انجینئر بن گئی، کوئی گائے انجینئر بن گئی؟ سنا آپ نے کہ ایک گائے انجینئر بن گئی اور اس نے جو ہے وہ پورا نقشہ بنا دیا؟ نہیں بن سکتی نا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے بننے کی. وہ جیسی اللہ نے اس کو جیسا بنا دیا وہ اسی طرح اس کا وجود ہے. اس کا وجود ہی اسی طرح ہے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. کوئی کسی بھی مخلوق کو، ساری مخلوقات کائنات میں بن کر آئیں، لیکن ایک امانت الہی جو انسان نے اٹھا لی وہ یہ ہے کہ پروردگارا، انسان نے کیا کہا؟ میں اس کائنات میں انسان بن کر نہیں، انسان بننے جاؤں گا. اب ہم یہاں کیوں آئے؟ انسان بننے آئے ہیں، بن کر نہیں آئے. بن کر نہیں آئے، بننے آئے ہیں. کیا بنانے آئے ہیں؟ روح، بدن نہیں. اب کوئی یہ کہے جی یہ بدن تو خود بن رہا ہے. چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا اور اس کا بدن خود ہی بڑھ رہا ہے. خود بڑھتا ہے نا بدن. آپ کا قد خود بڑھ رہا ہے یا آپ بڑھا رہے ہیں؟ خود ہی بڑھ رہا ہے. خود قد بڑھ رہا ہے، آپ بڑھ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ اتنا سا پیدا ہوا، آج وہ 6 فٹ کا انسان بن گیا. اس کا بدن 6 فٹ کا ہو گیا، ہاتھ پاؤں سب بڑے بڑے ہو گئے. کس نے اس کو بڑھایا؟ خود تو ہم نے تو نہیں بڑھایا، یہ تو اللہ نے کیا. لیکن ایک وجود تو ہمارا یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مادی وجود. کیا کہتے ہیں؟ مادی وجود. یہ ہمارا وجود جو بدن ہے اس کو کہتے ہیں مادی وجود. لیکن ایک ہے مانوی وجود. مانوی یعنی ہم جو اصل انسان ہے. انسان بدن نہیں ہے، انسان وہ روح ہے، انسان وہ نفس ہے جس کو روح بھی کہا گیا ہے، نفس بھی کہا گیا ہے. اور اسی کو انسان اپنی اسی کی تکمیل کے لیے کائنات میں آیا ہے. یہ امانت جو اس نے اٹھائی ہے نا انسان نے، یہ امانت ہے انسان بننے کی امانت. یہ ہے امانت الہی. کتنی بڑی امانت ہم نے اٹھا لی. اب سوال یہ بنتا ہے، ایک اور سوال. اب میں سوال اسی لیے خود ہی کر رہا ہوں تاکہ کیونکہ وقت بعد میں پھر کم رہ جاتا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ جی میں نے یہ امانت تو اٹھا لی لیکن مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. یاد ہے کسی کو؟ خلقت کے وقت امانت یہ اٹھائی، یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد. قرآن کہہ رہا ہے عہد الصلت میں ہم نے یہ تم سے وعدہ لیا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے یہ امانت تم نے اٹھائی ہے، لیکن ہمیں تو یاد نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ اسکول جاتے ہیں پڑھنے؟ اسکول جاتے ہیں پڑھنے؟ الحمدللہ سب جاتے ہیں. اسکول میں آپ جب آمادہ ہوتے ہیں، آمادہ ہو کر جاتے ہیں، جب کلاس روم میں جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر آپ کیا بننے جا رہے ہیں؟ اسکول کیوں جاتے ہیں؟ کیا حاصل کرنے؟ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب آپ صبح اٹھتے ہیں اسکول کے لیے، آمادہ ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، تو آپ کو روزانہ یہ تذکر نہیں دلایا جاتا. روزانہ یہ بتایا جاتا ہے کہ صبح اسکول جانا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی روزانہ آپ کو ایک روٹین میں آپ کا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے کہ روز آپ نے اسکول جانا ہے، سوائے چھٹی کے دن کے، باقی سب دن آپ نے اسکول جانا ہے. تعلیمی مثلا ادارے کے اندر آپ جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں. جب اس ڈیسک کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں، اس میز کے اوپر، کرسی کے اوپر، ڈیسک کے اوپر جو بھی اسکول کے اندر ہوتی ہے، وہاں جا کے آپ بیٹھتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ٹیچر جو آپ کو بتاتا ہے وہ آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کے وجود میں آمادگی ہے تعلیم حاصل کرنے کی، وجود کے اندر آمادگی ہے نا تعلیم حاصل کرنے کی کہ میں نے جانا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے. آپ روزانہ جا کے ٹیچر سے یہ عہد کرتے ہیں، روزانہ ٹیچر کے ہاتھ پر یہ عہد کرتے ہیں کہ میں تعلیم حاصل کروں گا. روز بولتے ہیں؟ نہیں بولتے. کیونکہ آپ یہ جو یونیفارم پہن رہے ہیں، آپ یہ جو بیگ ٹانگ رہے ہیں اسکول کا،
آپ یہ جو تیار ہو کر گھر سے نکل رہے ہیں، یہ آمادگی بتا رہی ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ روزانہ ٹیچر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، آپ روزانہ ٹیچر کے ہاتھ پر عہد تو نہیں کرتے کہ میں تعلیم حاصل کروں گا، بلکہ آپ کی تیاری، آپ کے وجود پر لباس اسکول کا جو لباس ہے نا وجود کے اوپر، ہمارے کالج کا جو یونیفارم اور کالج کا جو اسکول کا جو یونیفارم ہمارے وجود پر ہے، وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یونیفارم دیکھ کر سب پہچان جاتے ہیں کہ اس نے عہد کیا ہے تعلیم حاصل کرنے کا۔ یونیفارم دیکھ کر سب پہچانتے ہیں نا۔ آپ روزانہ باہر سے گزرتے ہیں مارکیٹ سے، دکانداروں کو یہ کہتے ہیں میں تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں، سب کو اعلان کرتے ہیں، اپنی گلی سے نکلتے ہیں، محلے سے، سب کو کہتے ہوئے جاتے ہیں میں تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں؟ نہیں، وہ آپ کے وجود پر یونیفارم دیکھ کر، آپ کے بدن پر یونیفارم دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ عہد جو ہم نے اللہ سے کیا نا، اسی طرح کیا۔ یہ جو میں اور آپ بیٹھے ہوئے وجود کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، یہ وجود اسٹرکچر انسانی، وجود انسانی، یہ جو انسان میں ہم ڈھل گئے، یہ جو ہم انسان کا وجود نظر آ رہا ہے، یہ وجود دیکھ کر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وجود مجھے ملا ہے کس کی جانب سے اور یہ کیوں ملا ہے۔ یہ سوال میرے ذہن میں اٹھنا چاہیے۔ روزانہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھنا پڑے گا کہ میں کیوں آیا ہوں، بلکہ یہ عہد ہم نے بنتے وقت کیا ہے۔ جس وقت ہم خلق ہوئے، عہد الصلت میں یہ عہد کیا گیا کہ پروردگارا، یہ جو مثلا یہ جو دو ٹانگیں، دو ہاتھ اور یہ جو وجود بدن نظر آ رہا ہے نا، یہ بدن انسان کا ہے۔ انسان کون ہے؟ روح۔ اب یہ اس امانت الہی جو اٹھائی ہے وہ روح نے اٹھائی ہے، بدن نے نہیں اٹھائی۔ بدن تو ہمیں اس دنیا میں ملا ہے۔ کسی کا انتقال جب ہو جاتا ہے تو ہم قبر میں کیا دفناتے ہیں؟ بدن دفناتے ہیں۔ روح دفناتا ہے کوئی اس میں؟ قبر میں روح نہیں دفناتے، کیونکہ روح تو یہاں نہیں ہوتی قبر میں، وہ چلی جاتی ہے برزخ میں۔ اس کا عالم کون سا ہے؟ عالم برزخ، وہ آگے چلی گئی جہاں اس نے جانا ہے، جو اس کا عالم مقررہ ہے۔ عزیزان محترم بس توجہ کریں، امانت الہی یعنی یہ وجود جو مجھے ملا ہے، مانوی وجود جو اصل انسان ہے۔ اب سب کے ذہن میں جب میں انسان بولوں، سب کے ذہن میں وہ آنا چاہیے، یہ بدن نہیں آنا چاہیے۔ بدن تو ایک ٹول ہے اس روح کے لیے جو ہمیں یہاں کے لیے ملا ہے۔ وہ عہد اللہ سے انسان نے کیا کہ میں یہاں بننے جاؤں گا، اور ہم بننے آئے ہیں۔ کیا بننے آئے ہیں؟ آئے ناقص ہیں بننے کامل۔ کمال کا سفر ہم نے کرنا ہے، کمال کا سفر یعنی ادھر جانا ہے۔ اب یہ امانت تو ہم نے اٹھا لی، اب اس امانت کو یاد کون کرائے گا؟ اللہ نے آدم سے لے کے خاتم تک کا انتظام کیا، اور تمام انبیاء ہر امت میں الگ الگ کیوں بھیجے؟ سوال بنتا ہے نا۔ خدایا ایک ہی نبی بھیج دیتا، ایک ہی نبی تو خدا بھیج سکتا تھا نا بھائی، خدا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا ایک نبی بھیج دیتا بس، لیکن ہر امت میں، ہر قریہ پر، ہر جگہ جگہ اللہ نے روئے زمین پر نبی بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ اس لیے بھیجے کہ جاؤ جا کر ان کو وہ امانت الہی یاد کراؤ۔ کس لیے آئے انبیاء؟ یہی سورہ احزاب کی 72ویں آیت جو ہمیں یاد کرانے آئے، یہ یاد کرانے آئے کہ اے انسان، تو نے اپنے رب سے عہد کیا ہے۔ کیا عہد کیا ہے؟ کہ میں بہترین انسان بنوں گا۔ خالی وجود، دو ٹانگیں اور دو ہاتھ اور یہ بدن سے خالی انسان نہیں بنا جاتا جب تک اس کے اندر انسانی صفات پروان نہ چڑھ جائیں۔ اقدار انسانی، ہیومن ویلیوز، جس کو ہیومن ویلیوز کہا جاتا ہے، ہیومن ویلیوز سمجھتے ہیں نا؟ اقدار انسانی، ان اقدار کے مجموعے سے یہ انسان بنے گا، یہ انسان بنے گا۔ اور انبیاء اس امانت کو یاد کرانے آئے ہیں۔ اب ہم آئیں رسول خاتم تک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضور نبی کریم کس لیے آئے؟ کیا کرانے آئے ہیں؟ حضور کا لقب بھی آپ نے سنا ہے نا، کافر بھی کہتے تھے کہ امین ہے، صادق اور امین۔ امین کیوں ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کب بھیجا؟ انبیاء کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ پہلے انبیاء کا وجود خود امن میں ہو، شیطانی وسوسوں سے، شیطان کے حربوں سے،
شیطان کے حملوں سے خود انبیاء کا وجود امن میں ہو. اور واقعاً ہر نبی کو شیطان نے بہکایا, کوشش کی نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کے لیے نکلے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر, شیطان نے حملے کیے نا, نبیوں پر بھی کیے حملے شیطان نے, لیکن ان کا وجود امن میں تھا. اور جس کا وجود امن الہی میں آ جائے وہ مومن بن جاتا ہے, امن الہی میں. اب وہ شیطانی حملوں سے محفوظ ہو گیا وہ وجود. لیکن آپ توجہ کریں, ہر نبی کو شیطان بہکاتا تھا, لیکن انبیاء ان کے بہکاوے میں نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ ان کا وجود امن الہی میں, حدود الہی میں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی. اب رسول خاتم تک ہم آئیں, حضور نبی کریم آتے ہیں, کیا ان کو کہا جاتا ہے, کفار بھی کہتے ہیں کہ یہ امین ہے. اب امین کے پاس اپنی امانت بھی رکھواتے ہیں. اب وہ تو دنیاوی ظاہری چیزیں تھیں نا, اب کافروں کی جو بھی امانتیں تھیں وہ جو رکھواتے تھے وہ تو دنیاوی ظاہری چیزیں تھیں. اس کی وجہ سے وہ دیکھ کر ان کو امین کہتے تھے کہ واقعاً انہوں نے ہماری امانتوں میں کوئی خیانت نہیں کی, یہ امین ہے. لیکن سب سے بڑی امانت وہ عہد ہے جو ہم نے رب سے کیا ہے. اگر وہ عہد ہی توڑ دیا تو سب سے بڑی خیانت وہ ہوتی ہے جو ہم نے اپنے رب سے کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ حدود الہی سے باہر نکلنا, عہد کو توڑنا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے, معصیت کرتا ہے, شیطان کی راہ پر چل پڑتا ہے, اس راہ پر جاتا ہے, تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے وہ عہد توڑ رہا ہے, امانت الہی میں خیانت کر رہا ہے. یہ وجود, میرا اپنا وجود امانت الہی, میرا اپنا ہے, یہ میرا اپنا ہے نہیں ہے, میرا یہ کسی نے دیا ہے مجھے, میرے رب نے دیا ہے, میرا تو نہیں ہے. یہ اولاد میری نہیں ہے, امانت الہی. یہ مال میرا نہیں ہے, امانت الہی. یہ صلاحیتیں میری نہیں ہیں, امانت الہی. یہ سب کچھ جب امانت ہے تو میں مالک کب سے بن گیا ان چیزوں کا؟ مالک میں نہیں ہوں, مالک کوئی اور ہے. ایک ہوتی ہے ملکیت مجازی, ایک ہوتی ہے ملکیت حقیقی. توجہ سے سنیں, موضوع ذرا خشک ہے لیکن انشاءاللہ آمادگی ہے اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں. ملکیت مجازی, مالکیت مجازی اور مالکیت حقیقی. مالکیت مجازی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ مثلا کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے, اپنا بنگلہ بھی چھوڑ کے جاتا ہے, گھر بھی چھوڑ کے جاتا ہے, گاڑی بھی چھوڑ کے جاتا ہے, ٹھیک ہے, بینک بیلنس بھی چھوڑ جاتا ہے. کوئی لے کر جاتا ہے ساتھ؟ آپ نے دیکھا کسی کی قبر میں گاڑی بھی ساتھ دفنائی ہے؟ قبر میں گاڑی دفنا سکتے ہیں؟ نہیں لے جائے گا, کیونکہ گاڑی کی وہاں ضرورت نہیں ہے. یہاں آپ کو ضرورت تھی, یہاں آپ نے استعمال کی, لیکن اب وہاں کے لیے گاڑی نہیں چاہیے, اس عالم کے لیے وہاں گاڑیاں نہیں چلنی, یہیں چلنی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ توجہ کریں, اب انسان کیا کہتا ہے؟ میں اس گاڑی کا مالک ہوں. مالک وہی کہلاتا ہے نا. پوچھتے بھی ہیں نا, جیسے باہر گاڑی کھڑی ہو گلی میں, ہم کہتے ہیں بھائی اس گاڑی کا مالک کون ہے؟ عام طور پہ عام بول چال میں ہم کہتے ہیں نا, اس گاڑی کا مالک کون ہے, مثلاً اس ٹیبل کا مالک کون ہے, اس گھڑی کا مالک کون ہے. چیزوں کے, اشیاء کے مالک کو پوچھا جاتا ہے, جو بھی اشیاء ہوں. اور کوئی حرج نہیں ہے یہ جملہ کہنے میں, ٹھیک ہے, وہ مالک ہی ہے اس کا کیونکہ اس کی چیزیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ چیزیں یہیں رہ گئیں, اس کا بدن ختم ہو گیا, وہ مالک چلا گیا, مالک کی چیزیں یہیں رہ گئیں. اس کو کہتے ہیں ملکیت مجازی, عارضی ملکیت, جو وجود میں منحصر نہیں تھی, وجود کے ساتھ جس کا انحصار نہیں تھا بلکہ وجود سے ہٹ کر چیزیں تھیں. لیکن ایک ہے مالکیت حقیقی. وہ کیا ہے کہ جب اس انسان کے بدن سے روح قبض ہوئی, اب بدن کچھ کر سکتا ہے, روح طبیعی روح میرے بدن سے نکل جائے, میرا ہاتھ حرکت کرے گا, میری آنکھ حرکت کرے گی, میری زبان حرکت کرے گی, میرے پاؤں حرکت کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے ملکیت حقیقی. کیونکہ جیسے ہی یہ ہے روح کی ملکیت, یہ بدن, جیسے ہی روح اس بدن سے جدا ہوئی, اب بدن کی کوئی حیثیت نہیں رہی. یہ ہے وجود کا انحصار. اس کو کہتے ہیں مالکیت حقیقی, جو وجود سے جڑی ہو. اگر وجود سے الگ ہو جائے تو مردہ ہے, وجود سے الگ ہو جائے تو بدن مردہ ہے. عزیزان محترم, یہ بدن روح کی ملکیت اور روح رب کی ملکیت. روح کس کی ملکیت ہے؟ وہ انسان. اور روح کس کی ملکیت ہے؟ اپنے رب کی ملکیت.
وہ روح بھی میری اپنی نہیں ہے، میں کسی کے وجود پر انحصار کرتا ہوں. یہ تمام وجود کائنات، اشیاء ہو، انسان ہو، پوری کائنات ہو، یہ سب وجود انحصار رکھتے ہیں واجب الوجود کی ذات پر. اگر واجب الوجود یعنی ذات حق تعالی اللہ کی ذات، حتیٰ کہ انبیاء کے وجود، ائمہ کے وجود انحصار واجب الوجود ہے، حق کے وجود پر انحصار ہے. اگر خدا کا وجود نہ ہو تو نہ انبیاء ہیں، نہ ائمہ ہیں، نہ انسان کا وجود، کسی کا وجود باقی رہے گا؟ نبیوں کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا، ائمہ کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا اگر واجب الوجود ذات حق نہ ہو. یعنی یہ تمام وجود جڑ گئے ہیں ایک ذات حق کے ساتھ. مالک حقیقی کون ہوا؟ رب کائنات. بس عزیزان محترم، میں اس مالک کی امانت ہوں. حضور نبی کریم امین ہیں. اللہ نے ایسے امین لوگوں کو نبی بنایا جو نہ اپنے وجود میں خیانت کرتے ہیں اور نہ امتوں کو اللہ کے اشیاء میں، اللہ کے وجود میں، اللہ کے دین میں خیانت کرنے دیتے ہیں. انبیاء کیوں آئے؟ اب ہمیں کیا کرانے آئے ہیں؟ تذکر دلانے، یاد کرانے آئے ہیں کہ تم نے عہد کیا ہے اپنے رب سے. میں کون ہوں؟ حضور نے آ کر کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھایا. لا الہ الا اللہ سب سے پہلا شعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضور کا سب سے پہلا شعار کیا تھا؟ لا کہہ دو. تم جن راہوں پر چل رہے ہو تم یہ خیانت کر رہے ہو. اللہ کے نظام سے ہٹ کر زندگی، اللہ کے قانون سے ہٹ کر زندگی، اللہ کے بنائے ہوئے طرز زندگی سے ہٹ کر زندگی خیانت ہے. یہ تمام چیزیں خیانت ہیں. اگر میرے گھر پر قانون الہی کے بجائے قانون برطانیہ نافذ ہو جائے، خیانت ہے. میں نے خیانت کر دی اپنے رب کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ میرے گھر میں، میرے گلی محلے میں، میرے وجود پر، میری اولاد پر، میرے تمام امور زندگی میں ایک قانون الہی جو اللہ نے نازل کیا وہ نافذ ہونا چاہیے. رسول اللہ یہی تو کرنے آئے تھے. آ کر سب سے پہلے رسول اللہ نے کیا کیا؟ نماز پڑھائی. سب سے پہلے آ کے ابھی نماز کا حکم نہیں آیا تھا، روزے کا حکم نہیں آیا تھا. ابھی تو حضور نے آ کر سب سے پہلے کیا کیا؟ اقدار انسانی کا نمونہ خود بن کے اپنے آپ کو پیش کیا. یعنی ہیومن ویلیوز، اگر ہیومن ویلیوز نہ ہوں یہ نماز بھی کہیں نہیں پہنچاتی. تو یہ نماز کیا بن جائے گی؟ نماز ایک عادت بن جائے گی. عادت ہے، بس ٹائم ہوا چل دیے، سجدہ کر لیا. لیکن وجود میں کیا تبدیلی آئی؟ نماز پڑھنے کے بعد میری زبان، میرا اخلاق، میرا کردار، میرے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے رکھیں وہ صلاحیتیں پروان چڑھی نہیں چڑھی. تو پھر میں کہاں رک گیا ہوں؟ میں جہاں رک گیا ہوں وہاں میں خیانت کر رہا ہوں امانت الہی میں. یہ خیانت نہیں کرنی ہے. امین بننا ہے. امین بنیں گے تو مومن بن جائیں گے. یہی امنیت میں جب ہم آئیں گے. رسول اللہ آ کر کیا کر رہے ہیں؟ اسلام ہمیں دے رہے ہیں. اسلام یعنی آئین، اللہ کا آئین. ابھی تو مثلا نماز کا حکم نہیں آیا اور کفار کہہ رہے ہیں امین ہے، یہ بندہ بہت امین ہے، خیانت نہیں کرتا. ہم مال رکھواتے ہیں وہ بھی ہمیں ویسے ہی واپس کرتا ہے. ہم کوئی اور کام کہیں وہ بھی ویسے ہی کرتا ہے، بہت امین ہے. یعنی رسول اللہ نے آ کر ہیومن ویلیوز کے اوپر سب سے پہلے اقدار انسانی کو زندہ کیا جو وہاں مر گئی تھی، جو عرب معاشرے میں مر گئی تھی. اقدار انسانی مر گئی تھی. سوتیلی ماں سے بڑے بیٹے کا نکاح کر دیا جاتا تھا، سوتیلی ماں سے. اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے اور یہ سن کر بدن کانپ جاتا ہے. سوتیلی ماں جو ہوتی تھی اور اس کا شوہر جب انتقال کر جاتا تھا تو عرب میں جاہلیت اتنی تھی کہ بڑا بیٹا جو تھا اس کو ماں، سوتیلی ماں کو اس کو دے دیا جاتا تھا. ایسا جاہلیت کا قانون. حضور نے آ کر کیا کیا؟ ان کو وہاں سے نکالا کہ تم یہ خیانت کر رہے ہو امانت الہی میں. یعنی ہیومن ویلیوز مر چکی تھی. نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ذکر کیا کہ جس معاشرے میں
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ علی علیہ السلام نے ذکر کیا کہ جس معاشرے میں حضور آئے اس معاشرے کی حالت یہ تھی کہ تم گندا پانی پیتے تھے اور غلیظ ترین قوانین پر عمل کرتے تھے۔ نہج البلاغہ میں یعنی غلیظ قوانین، ایسے قوانین، اب یہ غلیظ کے جملے سے اندازہ کریں کیا قوانین ہوں گے جو امیر المومنین نہج البلاغہ میں بیان کر رہے ہیں۔ اس پر چلتے تھے، حضور نے تمہیں نکالا، رسول اللہ نے تمہیں نکالا، نکال کر کیا کیا؟ ایک الہی معاشرہ تشکیل دیا، امت بنایا۔ امت یعنی وہ سوسائٹی اور وہ معاشرہ جو قوانین الہی پر ہو۔ لیکن یہ سب کیسے کیا؟ کیونکہ حضور وہ امانت لے کر آئے ہیں، اور وہ امانت کیا ہے؟ اب وہ امانت جب جا رہے ہیں تو رسول اللہ ہمیں جب بھی امانت الہی دے کر جا رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت، اب ان سے متمسک رہنا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور چلے گئے تو اب ہم کیا کریں؟ ظاہراً چلے گئے، دنیا سے ظاہراً گئے، ظاہری طور پر گئے نا، لیکن کیا دے کر گئے ہمیں؟ قرآن اور اہل بیت۔ پھر بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑا، امانت الہی دے کر گئے۔ اس امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ اور خیانت جانتے ہیں کیا ہے؟ خیانت یہ ہوتی ہے، اب میں خیانت کی وضاحت کر دوں۔ خیانت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز جس مقام کے لیے بنی ہو وہ اس جگہ پر نہ رہے، اس جگہ پر نہ رہے، یہ بھی خیانت ہے۔ یہ گلاس ہے، گلاس آپ کے سامنے رکھا ہے، توجہ سے سنیں گے مثال۔ گلاس کے اندر کیا کرنا ہے؟ پانی پینا ہے، پانی رکھا ہوا ہے، لیکن آپ ایک کام کریں، گلاس میں سالن ڈال کے روٹی ڈبو کے کھائیں۔ گلاس میں سالن ڈالیں، یہ صحیح کام کیا آپ نے؟ حرام کام تو نہیں کیا نا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ حرام ہے اس میں سالن ڈالنا، حرام تو نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ نے ادب کے خلاف کام کیا ہے۔ شریعت کی نگاہ میں حرام نہیں ہے، لیکن آداب اور اخلاقیات کی نگاہ میں حرام ہے۔ آداب اور چیزیں، اخلاقیات، یا یہ کہہ لیں میں آپ کو سادہ سی زبان میں سمجھاؤں، ایک ہے فقہ اصغر، ایک ہے فقہ اوسط، اور ایک ہے فقہ اکبر۔ فقہ اصغر یہی ہے جو ہم مثلا فقہی مسائل پڑھتے ہیں، یہ فقہ اصغر ہے، اس کو علماء فقہ اصغر کہتے ہیں، چھوٹی فقہ ہے یہ، جس میں ہم حدود کا خیال کرتے ہیں، آسانی کے لیے ہے نا۔ مثلا ٹخنے سے نیچے شارٹ ہو گیا، نماز پڑھ لی، آسانی کے لیے۔ گھٹنوں سے نیچے شارٹ پہن کے آتے ہیں نا بعض لڑکے، جیسے مسجد میں آتے ہیں، اب بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے جی گھٹنے سے نیچے ہے، آپ نماز پڑھ لیں۔ فقہ اصغر کہتی ہے ٹھیک ہے پڑھ لو، لیکن فقہ اوسط یعنی آداب، وہ کہتے ہیں کہ نہ، لباس پورا ہو، وہ کہتے ہیں لباس پورا ہو۔ اور فقہ اکبر کیا ہے؟ یعنی اس عبادت کے سر و رموز، راز، حکمت، فلسفہ، یہ فقہ اکبر ہے۔ بس آپ توجہ کریں، اس گلاس کے اندر سالن ڈالنا فقہ اصغر کی نگاہ سے حرام نہیں ہے، لیکن فقہ اوسط کی نگاہ سے حرام ہے۔ سالن اس میں نہیں ڈال سکتے، کیوں؟ کیونکہ ادب کے خلاف ہے، بے ادبی ہے۔ کیوں بے ادبی ہے؟ کیونکہ یہ گلاس سالن کے لیے نہیں بنا، بنانے والے نے کس کے لیے بنایا ہے؟ پانی پینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیا پینا ہے اس میں؟ پانی پینا ہے۔ اس میں سالن ڈال کے، روٹی ڈال کے ڈبو کے نہیں کھانی، بلکہ اس میں پانی پینا ہے۔ عزیزان محترم، یہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے، اگر یہ اس جگہ پر نہ ہو جس کے لیے بنی ہے تو خیانت ہو جاتی ہے۔ اور قرآن و اہل بیت سے اگر ہم وہ کام نہ لیں جس کے لیے رسول دے کے گئے تو کیا وہ خیانت نہ ہوگی؟ اب کس لیے دے کے گئے قرآن اور اہل بیت؟ آئیں حضور سے پوچھیں، انی تارک فیکم الثقلین، میں یہ دو گراں قدر چیزیں دے کر جا رہا ہوں جو دونوں میرے بعد ہدایت کا منبع ہیں۔ ہدایت کہا ہے حضور نے، ہدایت۔ اگر ہم قرآن و اہل بیت سے سب کچھ لے لیں، حاجتیں لے لیں، منتیں لے لیں، ان کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، سر تسلیم خم کر لیں، عقیدت میں جھک جائیں، قرآن و اہل بیت سے سب لے لیں، لیکن ہدایت نہ لیں، تو کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ یہ بھی خیانت ہے، کیونکہ ہم نے ابھی ان سے وہ کام نہیں لیا جس کے لیے وہ آئے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ھدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ قرآن نے کہیں پر کہا میں استخارے کی کتاب ہوں، قرآن نے کہیں پر کہا میں ثواب کی کتاب ہوں، نہیں کہا،
لیکن ٹھیک ہے چلیں ہم اس سے استخارہ دیکھ لیتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتا مسائل, ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں, یا ثواب بے شک بہت ہے, ثواب ملے گا, لیکن قرآن نے اپنا تعارف کہیں بھی یہ نہیں کرایا کہ میں مثلاً فال نکالنے کی کتاب ہوں. کہیں قرآن نے تعارف کرایا؟ نہیں کرایا. کہیں پر قرآن نے یہ بھی نہیں کہا میں ثواب کی کتاب ہوں. قرآن نے کہا میں ہدایت کی کتاب ہوں. ہدایت یعنی جس کام کے لیے حضور نبی کریم آئے اور تمہیں بہترین امت بنایا, وہ امت تم قرآن کے قوانین پر عمل سے بنے ہو. جب تک قوانین قرآن پر عمل نہیں کرتے امت بہترین امت وحدہ نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ نے امین اسلام حضور کو بنا کر بھیجا ہے, امین اسلام, اور اتنے امین ہے حضور کہ ذرہ برابر بھی کوئی خیانت نہیں کی. سوچ بھی نہیں سکتے ہم حضور کے بارے میں کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو پہنچانے میں, لینے میں, پہنچانے میں, نفاذ میں یا غلبے میں کوئی خیانت نہیں کی. 4 مراحل ہیں یہ اس اسلام کے. اسلام لینا بارگاہ الہی سے, دوسرا مرحلہ پہنچانا, تیسرا مرحلہ نفاذ, چوتھا مرحلہ غلبہ. اب اللہ کے یہاں سے اسلام لینے میں امین اسلام کے ساتھ امت شامل نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ کام صرف نبی کا ہے. امین اسلام ہی لے سکتا ہے نا اسلام. بھئی وہی ہم پر تو نہیں آ سکتی, غیر معصوم پر, مثلا انبیاء پر آتی ہے وہی, ہم پر تو نہیں آ سکتی نا. اس لیے اسلام لینے میں ہم حضور کے ساتھ شامل نہیں ہیں, لیکن اسلام پہنچانے میں, تبلیغ دین میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ رسول کے ساتھی بنیں. یہاں پر اللہ نے کہا یہ امانت الہی ہے, یحملنہ الانسان, انسان نے بڑھ کے یہ امانت اٹھائی ہے کہ اپنے وجود کو بھی بناؤں گا اور امت بہترین بھی بناؤں گا. یہ ذمہ داریاں میں اور آپ اٹھا کر بیٹھے ہیں, لیکن اللہ اکبر ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. اس لیے تو کیا کہا احادیث میں کیا ہے کہ یہ تمہارا اپنا وجود عالم اکبر ہے, عالم اکبر ہے پورا, کر اس میں غور کرو. ہم یہ امانت اٹھا کر بیٹھے. اب اسلام پہنچانے میں, تبلیغ دین میں نبی کے ساتھ امت بھی شامل ہوگی. لینے میں شامل نہیں ہے, لینے میں فقط تنہا نبی ہیں, وہی صرف نبی پر آئے گی. لیکن اسلام پہنچانے میں, تبلیغ میں, پہنچانا یعنی ابلاغ کرنا, تبلیغ کرنا, اس میں ہم سب کی ذمہ داری. پھر اسلام کے نفاذ میں اب پہنچانا ہی نہیں ہے خالی, نافذ بھی کرنا ہے, اس کا نفوذ بھی ہے, اس نفوذ میں بھی پھر ہم سب شامل ہوں گے. اور پھر آخری مرحلہ ہے غلبہ اسلام, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اب یہ دین غالب بھی ہوگا, دین مغلوب رہنے نہیں آیا, غالب ہوگا. اور اللہ کا وعدہ ہے, یہ کب غالب ہوگا؟ خدا نے وعد اللہ الذین آمنوا, سورہ نور میں وعدہ کیا ہے کہ میں نے مومنین کے لیے ایک بقیہ رکھا ہے, بقیت اللہ رکھا ہے. مومنین کے لیے وعدہ ہے مومنین سے اللہ کا, لیکن کب وہ بقیت اللہ آئے گا؟ جب مومنین اپنے فرائض کو ادا کرنے میدان میں ہوں گے. اس بقیت اللہ کے ذریعے اللہ کیا کرے گا؟ دین کو غلبہ کر دے گا, غالب کر دے گا. پوری روئے زمین پر امانت الہی نافذ ہو جائے گی. یہ امانت, یہ ذمہ داری ہم سب لے کر بیٹھیں گے. تشیع توجہ کریں, میں اب تشیع سے مخاطب ہوتا ہوں, خصوصاً تشیع توجہ کریں. شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ جو رسول اور آل رسول کا پیروکار ہو, پیروی کر رہا ہو. شیعہ یعنی اسلام کا علمدار. علمدار, علمدار کہتے ہیں ذمہ داری اٹھانے والے کو, جس کے کاندھے پر ذمہ داری ہو. علمدار اسی کو کہا جاتا ہے نا, سالار, لشکر کا سالار, علمدار, جس کے پاس علم ہے, پرچم ہے. علم علامت ہوتی ہے. علم کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ علم علامت ہوتی ہے کہ یہ سالار لشکر ہے. جس کے ہاتھ میں یہ علم ہو, علامت ہوتی ہے کہ اس لشکر کو چلانے والا یہ سالار ہے, اور سالار پر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. اسلام کا علمدار پورے تمام روئے زمین پر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے, اسلام کے غلبے کا علمدار اللہ نے تشیع کو بنایا, شیعہ کو بنایا. شیعہ اپنا ذمہ داریوں کو سمجھے. شیعہ, ہم کہتے ہیں نا جی ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے, بھئی کیا کمال ہے آپ کا اور میرا, ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے, دوسرا تو نہیں ہوا شیعہ گھر میں پیدا. اب آپ مجھے بتائیں, کیا وہ روز محشر وہ دوسرا بندہ جو شیعہ گھر میں پیدا نہیں ہوا, کیا اللہ سے سوال نہیں کر سکتا؟ عدالت الہی پہ آنچ نہیں آئے گی کہ خدایا مثلا پیدا ہونا ہمارے اختیار میں ہے؟
کس گھر میں پیدا ہونا ہے ہمارے اختیار میں ہے نہیں ہے. توجہ سے سنیں, یہ جملہ بڑا قیمتی ہے. پیدا ہونا کس گھر میں ہے میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن مرنا کس راہ پر ہے یہ میرے اور آپ کے اختیار میں. مرنا کس راہ پر ہے, اب جا کس راہ پر رہے ہو, چلتے ہوئے کس راہ پر مرے ہو, موت کس راہ پر آئی ہے, شیطان کی یا رحمان کی, یہ تو اختیار مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا. بس آپ توجہ کریں, تشیع کو اگر اللہ نے, تو اس لیے نہیں کہ میں دوسروں پر فخر کروں, اس لیے تاکہ میں علمدار اسلام بنوں اور دوسروں کو اسلام کا حقیقی چہرہ دکھاؤں, ان کو دکھاؤں, ان کو دور نہ کروں, ان کو اسلام کا بہترین چہرہ میں اور آپ دکھائیں. دور کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا نہیں کیا کہ دوسروں کو دور کر دیں, نفرت کے ساتھ متنفر اپنے آپ سے کر دیں انہیں, ایسے اس لیے نہیں, بلکہ مجھے اور آپ کو کس لیے پیدا کیا اللہ نے, اس گھر میں اگر پیدا کر دیا, اول تو سب سے بڑا شکر کا مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے نا, شکر کا مقام. لیکن شکر ادا کب ہوگا, جب ہم اسلام کے حقیقی علمدار بن کے امانت الہی کو دوسروں تک پہنچائیں گے. اب حضور اس دنیا سے جب جانے لگے تو کیا کہا, اب میں امانت تمہیں دے کر جا رہا ہوں, من کن تو مولا فہذا علی مولا, ولایت کی امانت, ولایت یعنی نظام الہی. اب یہ امانت تشیع کو دے کر گئے. تشیع نے کیا کرنا تھا, یہ ولایت چھپانی نہیں تھی, ولایت گھر گھر پہنچانی تھی, چھپانی نہیں تھی. ہم نے کیا کیا معذرت کے ساتھ, بس جی میں مولا علی کا ماننے والا ہوں, وہ فلاں ہیں, وہ یوں ہیں, اس کو تو چھوڑو, اس پر مہر لگ گئی. ابھی ہم مہرے بھی لگا دیتے ہیں نا خود, ہم مہرے لگا دیتے ہیں نا خود, وہ ہدایت ہی نہیں پا سکتا, چھوڑو اسے, مثلا اس کو چھوڑو, ہدایت نہیں پا سکتا. آپ توجہ کریں, امام حسین علیہ السلام نے, ہم جس امام کے ماننے والے ہیں, ہم تو مہرے لگا دیتے ہیں نا, وہ ہدایت نہیں پا سکتا. امام حسین نے تو آخری وقت بھی تیروں سے زخمی زمین پر آئے ہیں, اور آخری وقت میں بھی گفتگو کر کے کہہ رہے ہیں کہ قاتلوں کو کہنے لگے کہ ابھی بھی وقت ہے, ادھر آ جاؤ, جنت کا ضامن میں ہوں. کس لہجے میں ہدایت کر رہے ہیں, ہم اس امام کے ماننے والے ہیں, اس امام کے. ہمیں اپنا اخلاق, اپنا کردار ان کی طرح کا بنانا ہے, ان کی طرح بنانا ہے. رسول اللہ کا اخلاق کیا عالی تھا, کیا عالی تھا. میں بس ایک روایت نقل کر کے آپ کی زحمت تمام کروں. انس بن مالک یہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے, اور مسند ابن احمد حنبل میں بھی, اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے. مسند احمد حنبل میں بھی اور دیگر کتب میں. توجہ کریں, عرب میں روایت میں دو قسم کے جملے آتے ہیں. جب بھی آپ کتاب کا اسٹڈی کریں گے نا, مطالعہ کریں گے, تو دو قسم کے جملے آئیں گے کہ ایک عربی رسول اللہ کے پاس آیا, اور کبھی روایات میں آتا ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ کے پاس آیا. عربی جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شہری تھا, اعرابی جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دیہاتی تھا. یعنی روایات میں جو جملے عربی اور اعرابی استعمال ہوتے ہیں, ان میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ جب شہری کوئی آتا تھا تو اس کو عربی کہتے تھے, اور جب دیہاتی آتا تھا تو اس کو اعرابی کہتے تھے. لیکن یہاں پر روایت انس بن مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور گزر رہے تھے اور ایک اعرابی آیا, بدھو, عرب کا بدھو, اعرابی. اب آپ مثلا جانتے ہیں نا, ابھی مثلا آج کے دور میں تو اب الحمدللہ کافی تبدیلی آئی ہے, گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی مثلا تعلیم اور اس کا رجحان بھی بڑھا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہوں گے شہری لوگ اکثر کیا کرتے ہیں, دیہاتی جب ان سے مل جائے تو مثلا دیکھے ہوں گے دیہاتی آپ نے, بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ بیٹھنے کا پتہ ہوتا ہے, جن کو نہ کھانے کا کوئی پتہ ہوتا ہے, نہ محفل کے آداب آتے ہیں, ایسے ہی ہوتے ہیں نا اکثر دیہاتی. تو شہری کیا کرتے ہیں, ان کو ذرا جب بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کو سکھاتے بھی ہیں سب کچھ. لیکن آپ توجہ کریں, یہ تو آج کے دور کے دیہاتی ہیں, 2020 کے دیہاتی, اور وہ اس وقت کا دیہاتی تھا جب رسول اللہ مکہ میں آئے, اس وقت کا دیہاتی. اب مدینہ میں یہ روایت ہے, یہ مدینہ کی روایت ہے کہ حضور مدینہ میں تھے, گزر رہے تھے, مدینہ کے قریب سے گزر رہے تھے, اصحاب ساتھ تھے, اور کاندھے پر حضور نے جو چادر, جو عبا اوڑی ہوئی تھی, وہ موٹے کھدر کا لباس تھا. کھدر سمجھتے ہیں نا, موٹا لباس, وہ دوش پر رسول اللہ نے اپنے وہ چادر مبارک رکھی ہوئی تھی, وہ ڈالی ہوئی تھی. اب رسول اللہ گزرنے لگے, وہ اعرابی آیا, وہ بدھو دیہاتی, اس وقت کا دیہاتی آیا, اس نے حضور کی چادر پیچھے سے زور سے کھینچ لی. انس بن مالک کہہ رہے کہ زور سے کھینچ لی.
اور انس کہتے ہیں رسول اللہ کے گردن مبارک پر وہ چادر رگڑ گئی اور حضور کی گردن مثلاً زخم خون نہیں نکلا لیکن بالکل لال ہو گیا، زخم پڑ گیا، لال ہو گیا. مثلاً کپڑا رکھ کے اگر ہم کھینچیں ہو جاتا ہے نا زخم، کتنی جلن مچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ جگہ لال ہو جاتی ہے، بالکل لال ہو گئی، ریڈ ہو گئی. انس کہتے ہیں کہ یہ آپ توجہ سے سنیں، یہ حضور کا اخلاق دیکھیں. کہا کہ وہ چادر کھینچی اور حضور کے مثلا یہاں پر گردن پر رگڑ لگ گئی. اصحاب سارے ایک دم غصے میں آ گئے، جوش میں آ گئے. جتنے صحابی تھے، ساتھی تھے رسول اللہ کے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو ہم. رسول اللہ نے روکا اور کہا کہ نادان ہے، نہیں جانتا. اللہ اکبر. حضور کا اخلاق دیکھیں. کس کے ساتھ یہ کیا؟ اس نے چادر کھینچ لی، زور سے کھینچی. حضور نے اصحاب کو روکا اور پھر پلٹ کے، اب اصحاب دیکھ رہے ہیں حضور کا اخلاق. آپ توجہ کریں، رسول اللہ نے پلٹ کر کہا اس کے سامنے، کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے، اے بندہ خدا بتا کیا بات ہے. یہ اخلاق حضور کا، یہ خوبصورت زبان رسول اللہ کی. کہا اے بندہ خدا بتا کیا بات ہے. کہنے لگا، اب اس کا لہجہ سنیں. اس نے ایسے بات نہیں کی، دیہاتی تھا، اس کو پتہ ہی نہیں، اخلاق نہیں پتہ، آداب نہیں پتہ، ابھی اسلام آیا ہے، نیا اسلام ہے، اس کو کیا پتہ بیچارے کو. اس نے چادر کھینچ دی. حضور نے کہا بتاؤ کیا بات ہے. کہنے لگا، نام لیا اس نے رسول اللہ کا، رسول نہیں بولا، نام لیا، ولدیت کے ساتھ نام لیا، اور کہنے لگا کہ لاؤ مجھے میرے حصے کا وہ مال دو جو اللہ نے تمہیں دیا. اب یہ دیکھیں، یہ اس طریقے سے بات کر رہا ہے. چادر بھی کھینچ دی، زخم رسول اللہ کی گردن مبارک پر ڈال دیا اور کہہ رہا لاؤ وہ مال دے دو مجھے، میرے حصے کا وہ مال. مسلمان ہو گیا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا، غیر مسلم نہیں تھا. کہتا لاؤ میرے حصے کا وہ مال. ادھر حضور نے کیا کہا؟ جیسے کہ اصحاب پریشان کہ اب رسول اللہ کیا کرتے ہیں، کوئی اس کو سزا دیں گے، کیا کریں گے. حضور نے کہا کہ اے بندہ خدا، بے شک میں امین الہی ہوں، اللہ کی امانتوں کا میں امین ہوں، یہ میرا نہیں اللہ کا مال ہے، اور بے شک میں اس حصے میں سے تمہیں بھی عطا کروں گا. یہ جملے، خوبصورت جملے کہہ کے میں امین ہوں. حضور نے خود کہا کہ میں امانت الہی لایا ہوں، یہ میرا مال نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، کوئی آ کر ہمارے ساتھ یہ حرکت کر دے، ہم کیا کریں گے؟ مال ہمارے پاس رکھا ہو، بیت المال ہو، کوئی آ کر ہمارے ساتھ یہ حرکت کر دے، ہماری چادر کھینچ دے، ہمیں زخم ڈال دے، اور ہمیں اس کچھ بھی نہ کرے، ایسے لہجے میں ہم سے بات کرے جیسے وہ حضور سے کر رہا تھا. وہ ہم تو بعد میں، وہ ہمارے جو حواریین ہوں گے وہ پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیں گے، ایسا ہی ہوگا نا. لیکن حضور نے کیا کہا، رسول اللہ نے کیا کہا؟ کیا خوبصورت اخلاق ہے، یہ موریلٹی ہے، یہ اخلاق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے. خلق عظیم، اخلاق کا وہ اعلیٰ منبع بنا دیا کہ اب جتنے بھی اخلاقی صفات ہیں حضور کے وجود سے پھوٹ کر نکلتی ہیں. اخلاقیات. عزیزان محترم، بس آپ توجہ کریں، ہم سب امین امانت الہی ہیں، ہم سب ہیں. ہم سب نے اس امانت الہی کو حمل بھی کر لیا ہے، لینا بھی ہے اور پہنچانا بھی ہے، اور وہ ہے دین اسلام. حضور ہمیں یہی چاہتے ہیں، یہی ذمہ داریاں دے رہے ہیں. ہم نے امامت کا، رسالت کا بازو بننا ہے، بازو بننا ہے. یہ نہیں بننا کہ امام خود اپنے سارے کام کر دیں، میرے کام بھی امام کر دیں. ہم تو معذرت کے ساتھ یہی چاہتے ہیں نا، امام آئیں گے وہ ہمارے کام بھی کر دیں گے، ہم بیٹھے رہیں گے، امام آ کے امریکہ اسرائیل سب سے لڑ لیں گے، خود امام آ کر سارے ظالموں سے لڑ لیں گے. میں کیا کروں گا؟ میں دعا کروں گا مولا کے حق میں، مولا آپ کو اللہ کامیابی دے. یہ تو بنی اسرائیل والے کام ہیں. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو کہتے تھے اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑے، ہم بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں. یہ بنی اسرائیل کرتے تھے یہ حرکتیں. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ امامت اور رسالت کا بازو بننا. بس آپ توجہ کریں. اور اہم ترین چیز ہے تربیت. اخلاق کیسے پیدا ہوگا؟ تربیت سے. اور انشاءاللہ یہ نشستیں، یہ میں نے کئی بار پہلے بھی کہا ہے کہ ماشاءاللہ یہی الحمدللہ یہ نشستیں کہ اس طرح یہ برادران یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے انشاءاللہ، کہ واقعاً خلوص نیت کے ساتھ یہاں یہ کرتے ہیں، دوستان یہ نشستیں کر رہے ہیں، علماء آتے ہیں، آپ ان سے مستفید ہوتے ہیں. یہ نشستیں ہر علاقے میں ہوں، ہر علاقے میں ہوں. 2 مہینے 8 دن محرم کے خالی کافی نہیں ہے. اس مثلاً یہ عزاداری ہے، یہ جو ابھی آپ بیٹھے ہیں، کیا یہ عزاداری نہیں ہے؟ عزاداری تو ہے.
عزاداری کی بہت ساری جزیات ہیں نا، ماتم عزاداری کا جز، رونا گریا کرنا عزاداری کا جز، مرثیہ سوز و سلام حدیث یہ جلوس عزا یہ سب عزاداری کا جز ہے نا. تو یہ تربیت کس کا جز ہے؟ یہ تربیت بھی تو عزاداری کا جز ہے، کیونکہ تربیت نہیں ہوگی تو ہم حقیقی عزادار نہیں بن سکتے. حقیقی عزادار نہیں بن سکتے تو امام کا ظہور نہیں ہوگا. اس لیے یہ تمام عزاداری ہی ہے، یہ تمام عزاداری ہے. اس لیے عزیزان محترم یہ اس طرح نشستوں کا انشاءاللہ اہتمام کریں، جگہ جگہ کریں اور علاقوں میں بھی کریں. یہاں مزید اور مثلا شرکت کریں، دوستوں کو دعوت دیں، اور بھی آپ جو اپنے علاقے میں دوستان ہیں ان کو بھی دعوت دیں کہ تربیت بہت ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے کو اس کی ضرورت ہے. امانت الہی آپ تک یہ پہنچی ہے نا، رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ جس تک پہنچی ہے وہ حاضرین غائبین تک پہنچا دیں گے پیغام. وہ کیا ہے پیغام؟ یہ پیغام آج مثلا آپ نے یہ درس سنا، آپ اس درس کے امین بن گئے ہیں. اب یہ جو آپ نے سنا نا بیٹھ کر، یہ امانت ہی تو اٹھائی ہے. یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ امانت اٹھا لی نا آپ نے، اب اس کے امین آپ بن گئے ہیں. یہ آپ نے پہنچانا دوسروں تک ہے، آگے بھی پہنچانا ہے. یہی تربیت ہے. اسی طرح امت بنتی ہے، اسی طرح بہترین سوسائٹیز اور معاشرے تشکیل پاتے ہیں. کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند متعال ہمیں اس امانت الہی کو حقیقتاً صحیح معنی میں اس کو حمل کر کے اس امانت الہی کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.